اپنی اوقات کو پہچاننا کہ میں کیا تھا، اللہ نے مجھے کیا بنا دیا، اس بات کو پہچاننا یہ کہلاتا ہے فقر. یعنی اپنی فقیری، اپنی احتیاج، اپنی ضرورت مندی، اپنی اوقات کو پہچان لے بندہ کہ میں ماں کے رحم میں ایسی حالت میں تھا جو قابل ذکر بھی نہ تھی. اللہ نے رحم کھا کر مجھ پر اپنی عنایت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات سے ہم سب کو مزین فرمایا. جو بندہ مستقلاً اس بات کو اپنے ضمیر کا، اپنے نفس کا، اپنے خیال کا، اپنے علم کا حصہ بنا لیتا ہے تو پھر وہ شخص کہلاتا ہے فقیر اللہ. کیا کہلاتا ہے؟ بولیے مجھے، بولو. فقیر اللہ. جس کو اس بات کا استحضار ہو جائے وہ شخص کہلاتا ہے فقیر اللہ. دوسرا درجہ اس فقر کے ساتھ ساتھ جب وہ، چونکہ یہ میری نہیں ہے ان کی دی ہوئی ہے، میری نہیں ہے، کس کی دی ہوئی ہے؟ بولو نا، اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو اب اللہ کی دی ہوئی ہیں تو ان کی دی ہوئی چیز انہوں بولے جیسا استعمال کرنا. یعنی آنکھ اللہ نے دی، کان اللہ نے دیے، زبان اللہ نے دی، دل اللہ نے دیا، دماغ اللہ نے دیا، حیات اللہ نے دی، علم اللہ نے دیا، ارادہ اللہ نے دیا، قدرت اللہ نے دی، سماعت اللہ نے دی، بصارت اللہ نے دی، کلام اللہ نے دی، ہر چیز اللہ نے دی ہے. تو پھر اب سمجھئے بات کو کہ جو دیا ہے ان کی بات سن کر چلنا. کان اللہ دیے، اللہ بولے جگہ پہ استعمال کرنا. آنکھ اللہ نے دی، اللہ کے بولے ہوئی جگہ پر دیکھنا. جہاں دیکھو بولے دیکھنا، جہاں نکو دیکھو بولے وہاں نہیں دیکھنا. جہاں سنو بولے سننا، جہاں نکو سنو بولے وہاں نہیں سننا. جو سوچو بولے وہ سوچنا، جو نکو سوچو بولے وہ نہیں سوچنا. جس کا خیال دل میں لاؤ بولے اللہ اس کا لانا، جس کا نکو لاؤ بولے نہیں لانا. علم جو حاصل کرو بولے کرنا، جو نکو کرو بولے وہ چھوڑ دینا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ ان کی دی ہوئی چیز کو ان کے مطابق استعمال کرتا ہے تو ایک درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے. اس کو فقیر اللہ سے امین اللہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے. امین اللہ. امین اللہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ امین اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی امانتوں کا صحیح استعمال کیا، اس لیے اس کو امین اللہ کہا جاتا ہے. امین اللہ بولے تو اللہ کی دی ہوئی امانتوں کا صحیح استعمال کرنے والا، اس کو کہتے ہیں امین اللہ. پہلا شخص کون ہے؟ جس کو استحضار مل جائے اس بات کا کہ میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ انہوں نے دیا. دوسرا وہ شخص جو اس کا استحضار ہوتے ہوئے ان کا استعمال صحیح طور پر کر رہا ہو، کیونکہ ان کی دی ہوئی ہے ان کے کہے مطابق استعمال کر رہا ہو، تو اس کو فقیر اللہ سے ایک درجہ اونچا مل جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے امین اللہ. یعنی اللہ کی دی ہوئی امانتوں کا صحیح استعمال کرنے والا. یہ ولایت کے درجے بتا رہا ہوں. فقیر اللہ ہو گیا، امین اللہ. اور تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے خلیفۃ اللہ. کیا ہے؟ بولو نا. خلیفۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو خلیفۃ اللہ بنتا ہے انسان. خلیفۃ اللہ کا کام کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا، مخلوق کو خالق سے ملانا، مملوک کو مالک سے ملانا، محکوم کو حاکم سے ملانا، مربوب کو رب سے ملانا، اور عابد کو معبود سے ملانا. اس کو کہتے ہیں خلیفۃ اللہ. یعنی یہ زمین میں حقیقی معنی میں اللہ کا خلیفہ رہتا وہ شخص جو اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دے. انہیں خلیفۃ اللہ فی الارض رہتا ہوں، زمین میں اللہ کا خلیفہ رہتا ہوں. یہ تیسرا درجہ ہے. چوتھا درجہ جو ہے وہ ہے عبداللہ. بعض عارفین نے خلیفۃ اللہ کو بعد میں، عبداللہ کو پہلے لکھا ہے. بعض عارفین بولے تو اللہ کی پہچان رکھنے والے صوفیاء کرام نے، بعض نے خلیفۃ اللہ کو پہلے لکھا، بعض نے عبداللہ کو پہلے لکھا. بہرحال بعض عرفاء سالکین کے نزدیک چوتھا درجہ جو ہے وہ ہے عبداللہ. یہ عبداللہ کو انہوں نے آخر میں اس وجہ سے لکھا کیونکہ اس کے بعد ولایت کا کوئی مقام نہیں ہے. ولایت کا عبداللہ کے بعد کوئی مقام نہیں ہے. عبداللہ بولے تو کیا؟ عبداللہ بولے تو اللہ کی بندگی کو دل اور جان میں اتار لینے والا. اللہ کی بندگی کو بولو دل اور جان میں اتار لینے والا، اس کو عبداللہ کہتے ہیں. عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ. ولایت کا ایک آخری مقام اس کو عرفاء سالکین نے اس وجہ سے لکھا ہے، عرفاء نے اور سالکین نے اس وجہ سے لکھا ہے
کیونکہ عبداللہ کا جو بندگی والا جو پہلو ہے اس کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ نے استعمال فرمایا. جیسے ہم کلمے میں پڑھتے ہیں، دوم کلمے میں ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان، بولو نا بھائی دوسرا کلمہ بھی نہیں آتا کیا، و اشہد ان محمدن عبدہ. اب یہ جو عبدہ ہے نا یہ بندہ، تو بندگی ایک ایسا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ ولایت میں عرفاء نے اور سالکین نے اس کو سب سے اعلیٰ مقام لکھا ہے. عبداللہ بن جانا، اللہ کے بندے بن جانا. سورہ پارے 15 کی پہلی جو آیت ہے، پارے 15 میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، شب معراج کا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا. لیکن آپ یہاں پر غور کریں گے کہ کائنات کے سرتاج کو، مولا اور ملجا کو، دونوں جہاں کے آقا کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم نعمت سے، عظیم معجزے سے نوازنے کے واسطے عرش معلیٰ پر بلا رہے ہیں. لیکن اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ اپنے خاص محبوب نبی کے لیے چنا وہ عبد والا لفظ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. تو عبد بننا، اللہ کا بندہ بننا، یہ بہت بڑا درجہ ہے، سب درجوں میں بڑا درجہ ہے. عبدیت ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے پلے پڑ گیا اس کا کوئی عمل، کوئی بھی عمل اس کا، آپ نے سنا ہوگا احادیث مبارکہ کے مفہوم میں کہ مومن بندہ سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ طریقے مصطفی کے مطابق سو رہا ہے، اس وجہ سے اس کا سونا بھی عبادت ہے. کھانا کھا رہا ہے، طریقے مصطفی کے مطابق کھا رہا ہے، اس وجہ سے مومن کا کھانا بھی عبادت ہے. پانی پی رہا ہے، طریقے مصطفی کے مطابق پی رہا ہے، اس وجہ سے مومن کا پانی پینا بھی عبادت ہے. بازار جا رہا ہے لیکن طریقے مصطفی کے مطابق جا رہا ہے تو پھر اس کا بازار جانا بھی عبادت ہے. تو کھانا عبادت، پینا عبادت، بازار جانا عبادت، بازار سے آنا عبادت، مسجد میں آنا عبادت، مسجد سے نکلنا عبادت، دیکھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، اٹھنا عبادت. جب یہ بندگی کو بندہ سمجھ لیتا ہے اور حقیقی نظر اور عرفان والی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو کوئی لمحہ آدمی کا ایسا نہیں گزرتا جو آدمی عبادت نہ کر رہا ہو، اگرچہ کہ وہ سنت نبوی کے مطابق ہو. سنت نبوی کے مطابق ہو تو آپ یقین نہیں مانیں گے، لیکن میں مسجد میں بیٹھ کر قسم اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہو، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو اس آدمی کا پیشاب کرنا بھی عبادت ہے. اب جس بندے کا پیشاب کرنا بھی عبادت بن جائے تو پھر اب اس کی بندگی کا عالم کیا ہوں گا. تو اس لیے عبدیت والا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ مقام ہے. عبدیت کے کمال درجے کو اگر کوئی پہنچے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت سے نوازنے کے لیے جب اپنے پاس بلایا تو بعبدہ کے لفظ کے ساتھ بلایا، یعنی میں نے اپنے خاص بندے کو اپنے پاس بلایا. اب یہ جو عبد کا لفظ ہے بہت سارے مقامات پر قرآن مجید میں منشن ہے، ذکر کیا گیا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے جنت میں جانے سے پہلے میرے بندوں میں داخل ہونا. قرآن مجید میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا پھر جنت میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں بولے اللہ میاں، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا پڑتا. تو یہ بندگی سے چونکہ بات نکلی تھی تو عباد عبدن کی جمع ہے، اس وجہ سے میں نے یہ آیت مبارکہ آپ حضرات کو سنا دی.